بات، لیکن ختم نہیں ہوئی، قرآن حقیقت ہے جو قیامت تک رہے گا، بولو سبحان اللہ۔ اب توجہ کرو، اب اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ نے مردوں کو زندہ فرما دیا، مردوں کو زندہ فرما دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں مردوں کو، اب جناب موسیٰ علیہ السلام زندہ کریں مردوں کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کی گائے کا گوشت لگنے کے ساتھ اگر مردہ زندہ ہو سکتا ہے، عیسیٰ کی ٹھوکر کے ساتھ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو تیرے اور میرے نبی کی دعا سے بھی اللہ مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے، واقعہ کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، اب یہ خندق کے دن جب مدینہ پاک کے نا ارد گرد خندق کا مشورہ ہوا، سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جس وقت دشمن طاقتور ہوتا اور ہم کمزور ہوتے تو ہم اپنا دفاع خندق کھود کر کے نا ارد گرد اپنے گھروں کے تو اپنے دشمن سے بچاؤ کرتے تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میرے صحابہ اب مدینہ پاک کے ارد گرد سارے رل کے نا خندق کھودو۔ اور جب مدینہ پاک کے زمین تسی اللہ سارے کھڑے، میں لگیا جناب دے بیٹی یہ کون سا زمین ہے، بڑا پتھریلا علاقہ ہے، یعنی پہاڑی۔ اب بھی جناب جانا وہ ڈریل مشین جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، اتنی سخت چٹانیں ہیں، لیکن ان چٹانوں کو اگر توڑا ہے تو آج کی مشینری نے توڑا ہے، اور اس وقت توڑا ہے تو میرے حضور کے صحابہ نے توڑا ہے۔ مطلب کوئی گلی کرتے نہیں، میں سامنا کا جلٹو والا ہوگی مسیدی نے جب تک ہے کبوری اصل گھٹی پہ ہماری جناب دے دو بیٹیاں نہ مارنے ہیں، دو کہیں نہ مارنے ہیں، باہر نکلانے ہیں، اور ایمان تو ساہ جڑ گئے ہیں ہے اور پٹھانا بلاؤ جی وہ ایک خدوں جناب کبڑ یہ ساری جان رہ گئی ہے۔ نہیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہ ہو، کیونکہ آج ہم ہی نے اپنے بزرگوں کو دفنانا ہے، اور ہم جس وقت بزرگ ہوں گے تو ہماری اولاد نے ہمیں دفنانا ہے، یہ چلا آ رہا ہے یہ طریقہ کار۔ اب جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور بھی بنفس نفیس اس خندق کے اندر سے شریک رہے، یہ نہیں کہ حضور اے جناب سیٹ جا کے سائد میں لیٹ گئے، سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، عمر فاروق کو بلایا، حضرت عثمان غنی کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ میرے ٹنگن دباؤ، کوئی موڑے دباؤ، کوئی سر دباؤ، میرے صحابہ تو کام کرو۔ نہیں، میرے حضور کا یہ طریقہ کار تھا کہ جدھر صحابہ کام کرتے میرے حضور بھی خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے۔ حضرت جابر نے دیکھا جب پیڑ کے اوپر نگاہ پڑی نا تو میرے حضور کے پیڑ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہوا تھا۔ کیا باندھا ہوا تھا؟ بولو، پتھر باندھا ہوا تھا۔ اب اس کی لاجت مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک کہ پتھر کیوں باندھا گیا ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کی ٹھنڈک سے جو پیڑ کی جو بھوک ہوتی ہے کچھ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا اس پتھر کو زور پیچھے سے جب پڑتا ہے تو وہ پیڑ کو آگے نہیں آنے دیتا، یا اس کے اندر کچھ بات تھی۔ لیکن یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڑ مبارک کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا۔ اب حضرت جابر نے دیکھا تو آپ محسوس کر گئے کہ حضور کو بھوک لگی ہے اور بھوکے ہیں۔ اب حضور کے صحابہ بھی بھوکے تھے، کام کرنے کی وجہ سے بھوک تو لگتی ہے۔ ازی آنے جو ہوتی بھوک نہیں لگتی، ڈاکٹر صاحب کی دوائی دو، ڈاکٹر صاحب جناب 1500 2000 2500 نسخہ لے کے جو دیتے ہیں نا تو اے گھر اسی آنے جناب وہ ایک دو دن کھانے ہیں، پھر لالا ہمیں جاؤ تو کڑکا ہاتھ مار گیا، پھر کیا عادت جب چلنے پھرنے کی وجہ سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اسی آنے بڑا چنگا نسخہ دیتا ہے ڈاکٹر، یہ کام کرنے کی وجہ سے بھوک لگتی ہے۔ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اوپر حضرت جابر نے پتھر باندھا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور کو بھوک لگی۔ اب گھر تشریف لے آئے، جابر نے حضور کو نہیں بتایا، گھر کے اندر آ کر کے پوچھا کہ اپنی وائف سے کھانا پڑا ہے گھر کے اندر؟ ہاں جی، کچھ تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے، چلو اس کو ذبح کر کے
ہنڈی بنا لیں گے اور جو جو پڑے ہوئے ہیں ان کو گوندھ کر کے آٹا بنا کر کے روٹی بنا دیں. تو کتنا سا بچہ کتنے سے لوگ کھا گئے سمجھ آج کل ایک بھی کھا گئے. چلو جی 2 بندے 6 بندے 10 بندے لے آؤ حضور کے ساتھ ہو اور حضور کو لے کر کے آ کر کے نا ایک کمرے کے اندر بٹھا کر کے ہم ان کو دعوت اچھی کر لیں گے. لیکن حضرت جابر جس وقت گئے نا تو حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ تسی چند بندے کہیں گے نا میرے گھر آؤ دعوت نکال دی. اب حضور نے گل سنی فرمایا ہے کہ او میرے اصحاب سنو جابر نے گھر دعوت دے 6 بندیاں نہیں چلنا سارے چلنا کہ سارے جانا ہے. جابر اپنی جگہ تھوڑے پشیمان یار کھانا تو 6 بندوں کا ہے 10 بندوں کا ہے لیکن حضور نے تو سب صحابہ کو بلا لیا ہے کیا کریں گے. حضرت جابر آگے آگے نسنے گئے حضور کو پہلے. اب جس وقت اپنی بیوی کو بتایا کہ حضور نے تو سب صحابہ کو بلا لیا ہے تو حضور کے یہ بات سن کر کے حضرت جابر کی بات سن کر کے نا ان کی وائف نے فرمایا کیسا عقیدہ ہے. فرمایا کہ اگر حضور نے بلایا ہے تو پھر حضور جانے اور صحابہ جانے. ہم نے تو اتنا اہتمام کیا ہے ہم تو اتنا ہی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی بتایا تھا فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈی سے پلہ نہیں اٹھانا اور گوندے ہوئے آٹے سے پلہ نہیں اٹھانا. جب میں محمد مصطفیٰ تمہیں کہوں گا تب جا کر کے تم نے یہ کھانا شروع کرنا ہے. اب ادھر سے پہلے ہی نا حضرت جابر کے گھر کے اندر ماتم ہو گیا. 2 بچے شہید ہو گئے. کتنے بولو 2 بچے. ایک بچہ جناب اس نے بکری ذبح کرتے ہوئے اپنے والد کو دیکھا. اب اس نے اپنے بھائی کو چھری لے کر کے ذبح کر دیا. اب ماں کے ڈر کی وجہ سے وہ اوپر چڑھا اور اوپر سے گرنے کی وجہ سے نیچے گر کر کے وہ بھی شہید ہو گیا. 2 بچے شہید ہو گئے. ادھر حضور کی آمد بھی ہے دعوت بھی ہے اور یہ کام ہو گیا. جس طرح صاحب بردہ قصیدہ بردہ نے یہ حدیث کو اس کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور آئے انہوں نے بچوں کو دوسرے کمرے کے اندر ڈال کر کے اوپر پلہ ڈال دیا. چلو جس وقت حضور چلے جائیں گے پھر ان بچوں کا معاملات کر لیں گے ہم لیکن ابھی تو حضور کی دعوت نہیں خراب کرنی. ہم نے حضور کو پریشان نہیں کرنا. اب حضرت محمد مصطفیٰ تیرے اور میرے پیارے نبی جس وقت حضرت جابر کے گھر کے اندر تشریف لے کر کے آئے تو سب سے پہلے فرمایا کہ جابر اپنا گوندا ہوا آٹا لے کر کے آؤ. آٹا لے کر کے آئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کے اندر اپنا لعاب دان ڈالا. ادھر جناب ہنڈی لے کر کے آئے. فرمایا کہ ہنڈی کے اوپر سے پلہ اٹھاؤ. میرے حضور نے اس کے اندر اپنا لعاب دان ڈالا. فرمایا کہ اے جابر اب کھانا شروع کر دو لگانا شروع کر دو. لیکن پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک ہوتی تھی میرے دوستوں کہ جب بھی آپ کھانا شروع کرتے یا کوئی چیز بھی تقسیم کرتے سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو عطا فرماتے. اسی طرح پہلے آپ نہ رہنے جا پیچھے بچے کرتے پیچھے ہوئے پیچھے ہو بڑے کھانے نہیں پہلے چھوٹے کھائیں گے تب بڑے کھائیں گے. اب بات یہ ہے توجہ کرو ٹائم تو شارٹ ہے لیکن بات آ گئی ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں میرے حضور نے پانی پیا نا جس وقت نوش فرمایا تو دائیں جانب حضرت عبداللہ بیٹھے تھے بائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے. تو آپ نے فرمایا جس وقت پانی نوش کر کے نا پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا حضور نے تو دائیں جانب حضرت عبداللہ بیٹھے تھے تو عمر کے اندر چھوٹے تھے سیدنا صدیق اکبر بڑے تھے. فرمایا کہ او بچہ کہ تیری اجازت ہوئے کہ میں پانی اپنا جھوٹا صدیق کا دے دے سبحان اللہ صدیق کا دے چھوڑا. عرض کیا یا رسول اللہ میری اجازت نہیں کیوں کہ آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ بچوں کو دیتے ہیں اور سیدھے دائیں جانب سے شروع کرتے ہیں کام کو. اب یہ اگر کوئی اور چیز ہو جاتی تو میں اس کی اجازت دے دیتا لیکن میرے حضور کا لعاب دان اس کے اندر ڈلا ہوا ہے جھوٹا پانی ہے. میں حضور کے جھوٹے کو اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا میں خود ہی پیوں گا اس کو. کیسی سوچ ہے. وہ چھوٹے سے بچی بھی عبداللہ کی
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا جھوٹا پانی میں پیوں گا، میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا اس کے اوپر۔ اب حضور نے بلایا حضرت جابر کے، فرمایا کہ جابر بچے کے طرف عرض کیا یا رسول اللہ کھیلنے پہ رسول تسی کھانا کھاؤ تے معاملات طے کرنے لگے چلنے اندر بھی کھودری ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصر رہے، فرمایا کہ نہیں جابر پہلے بچوں کو لاؤ پھر محمد مصطفیٰ کھانا کھائیں گے۔ اب بچوں کو لاتے حضرت جابر نے بات کر ہی ڈالی یا رسول اللہ وہ تو دوسرے کمرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر مجھے ان کے پاس لے کر کے جاؤ۔ اب میرے حضور وہاں آمد تشریف ہوئی، وہاں پر تشریف لے گئے، حضرت جابر نے پلا اٹھایا، میرے حضور نے دست قدرت اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ید اللہ والے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا اللہ یہ محمد مصطفیٰ کی دعا ہے، اس کو رد نہیں کرنا، حضرت جابر کے بیٹوں کو زندگی عطا فرما۔ صاحب قصیدہ بردہ نے لکھا ہے کہ اگر جناب حضرت عیسیٰ کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اگر گائے کا گوشت لگنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو سن کر کے حضرت جابر کے مرے ہوئے بچوں کو زندگی بھی عطا فرما۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ہم کہیں نہیں حضور تو کچھ نہیں کر سکتے، عیسیٰ کر سکتے ہیں، موسیٰ کر سکتے ہیں، گائے کا گوشت لگنے سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، میرے حضور کی دعا سے زندہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کی برکت کی وجہ سے حضرت جابر کے مرے ہوئے بچوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما اور حضور نے ان کو کھانا کھلایا ہے۔ اور دوستان محترم، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔